حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين صدق الله العظيم۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ معزز دوستو، ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، آج میں آپ حضرات کے سامنے پتنگ بازی کے نقصانات پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید کہ آپ تمام ناظرین غور و فکر سے سنیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ معزز دوستو، پتنگ بازی کا ایجاد باضابطہ طور پر کہاں سے ہوا؟ مصر سے یہ سلسلہ چلا اور چین میں آیا، اس کے بعد دیگر ممالک میں یہ سلسلہ چلتا گیا۔ صدیوں پہلے کی یہ روایت ہے، پہلے سے پتنگ بازی کا شوق لوگوں میں رہا ہے اور وہ اڑا رہے ہیں، اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں سنکراتری کے موقع پر۔ معزز دوستو، پہلے زمانے میں ٹیلی ویژن کا وجود نہیں تھا، موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو بادشاہ حضرات، شاہی خاندان والے اپنی خبروں کو دوسری جگہ پتنگ کے ذریعے منتقل کرتے تھے اور اس میں خط ہوا کرتا تھا، اپنا پیغام پہنچا دیتے تھے۔ یہ شاہی زمانے میں اور شاہی خاندانوں میں یہ رواج تھا، اس طرح وہ اپنے پیغامات دوسروں کو پہنچاتے تھے، دوسرے ان کے پاس پہنچاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پتنگ اڑانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں معزز دوستو، ہم اکابرین کی تشریحات پڑھیں گے، ہم اکابرین کی تحریرات پڑھیں گے، تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ پتنگ اڑانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مفتی شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پتنگ اڑانا، پتنگ بازی کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کے نقصانات کو بیان کیا ہے۔ باضابطہ پتنگ کے نقصانات پر مفتی ابو لبابہ منصور نے بہت اچھے انداز میں تفصیل بیان کی ہے کہ کیا خرابیاں ہیں۔ معزز دوستو، بالکل اس میں خرابیاں ہیں، اس کے کئی نقصانات ہیں، اور یہ بات دھیان سے سن لیں اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ مسلمان کے لیے پتنگ اڑانا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اور بہت سارے نقصانات ہیں۔ دیکھیے، اسلام اسی چیز کی اجازت دیتا ہے جس میں کسی نہ کسی اعتبار سے فائدہ ہو، جسمانی فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو یا اسلام کا فائدہ ہو، اس کی دین اور شریعت اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم، میرے دوستو، پتنگ میں غور و خوض کریں گے، پتنگ اڑانے کے بعد کیا کیا مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں،
کیا کیا واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں ظاہری اور بالکل واضح طور پر آ جائے گی کہ پتنگ اڑانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل انسانیت کے بھی خلاف ہے، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی پتنگ اڑاتے ہیں، پتنگ اڑانے کے بعد پتنگ اڑاتے ہوئے اس میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ کسی چیز کا خیال ہی نہیں آتا، پتنگ اڑا رہے ہیں اور پتنگ اڑانے کے بعد ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن سے انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے۔ پتنگ اڑا رہے ہیں اور اس کا دھاگا مانجا گلے سے لگ جاتا ہے تو پھر انسان کا گلا کٹ جاتا ہے، پھر اسے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ پتنگ اڑا رہے ہیں اور چھتوں پر چڑھا جا رہا ہے، پھر پتنگ میں اتنے مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں کہ ایسا واقعہ پیش ہو جاتا ہے کہ پتنگ اڑاتے اڑاتے نیچے زمین پر گر گئے، اوپر سے نیچے گر گئے، ہڈی پسلی ایک ہو گئی، پھر دواخانہ منتقل ہوئے۔ اسی طریقے سے پتنگ اڑا رہے ہیں، گاڑی چلانے والا آ رہا ہے گاڑی لے کر، لیکن دھاگا لگنے کی وجہ سے اس کا گلا کٹ جا رہا ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے، خود کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ فہل انتم منتہون۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، تمہارے درمیان بغض پیدا کر دے اور تمہیں دین سے، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم پتنگ اڑاتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نمازوں کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں اور اس میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ کسی دینی چیز کا خیال ہی نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی نقصان ہے کہ مال کا ضیاع ہوتا ہے، مال برباد ہو جاتا ہے۔ ایک پتنگ اڑا رہے ہیں، ایک کٹ چکی ہے، دوسری منگا رہے ہیں، ایک پتنگ اڑا رہے ہیں، تیسری منگا رہے ہیں، یعنی پیسہ بالکل بیکار چیز میں برباد کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بھی فضول خرچی کرتے ہیں، بیکار میں پیسوں کو خرچ کر دیتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پتنگ میں یہی ہوتا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے اور پیسوں کو برباد کیا جا رہا ہے، جبکہ پیسے آپ کے لیے تبھی فائدہ مند ہوگے جب ان پیسوں کو آپ دینی کام میں لگائیں۔ آپ انہی پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، آپ انہی پیسوں کو کسی مسجد میں لگائیے، آپ انہی پیسوں کو کسی غریب کو دیجئے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیے اور اس کو فائدہ پہنچائیے، مریض کی عیادت کیجئے۔ ایسا نہیں بلکہ ہم پتنگ میں ہی اپنے پیسوں کو اڑائیں گے اور برباد کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ پیسہ جو آپ نے کمایا ہے اور اس کو کہاں خرچ کیا ہے، اس بارے میں بھی سوال ہوگا، اس بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنا پیسہ دیا ہے، تم نے اس کا کیا کیا اور اس کو کہاں خرچ کیا، اس بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس کے بے شمار نقصانات ہیں، دوسروں کو تکلیف دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اب دیکھیے، پتنگ اڑاتے وقت سنکرانتی کے موقع پر کتنے نقصانات ہمارے سامنے پیش آ جاتے ہیں۔ پتنگ اڑا رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچتا، کوئی گر رہا ہے، گاڑیوں پر چلنے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن آج ہمارے نوجوان سمجھ رہے نہیں ہیں، آج ہمارے بچے نہیں سمجھ رہے ہیں، آج والدین اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، محبت میں اپنے بچے کو
خرید کر دے دیتے ہیں وہ اڑانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان اڑانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، پتنگ اڑا رہے ہیں، پتنگ اڑاتے ایک کی میں کاٹوں گا، دوسرے کی پتنگ کاٹوں گا، اس کے بعد سب بھاگتے نظر آتے ہیں۔ اس میں کئی ساری جانیں جاتی ہے اور کئی ساری جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ اخبارات میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، پچھلے سال کے بھی رپورٹ ہے، پتنگ سنکرانتی کے موقع پر کئی سارے لوگوں کا جانی نقصان ہوا، کئی سارے جانیں ہلاک ہو گئی، پھر ان کے ماں باپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اور اس سال بھی آپ خود اخبار میں دیکھ لیں گے کہ فلاں گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی چلاتے چلاتے پتنگ کا دھاگا مانجا اسے لگ گیا، پھر اس کا گلا پورا کٹ گیا، وہ ہاسپٹل میں منتقل ہو گیا، اس طرح اس کی جان چلی گئی۔ کئی حادثات اس میں پیش آ جاتے ہیں، اور اتنے پتنگ میں آج کل لوگ مشغول ہو رہے ہیں جس سے نمازیں چھوٹ جا رہی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اتنی نمازیں قضا ہو رہی ہے، مال کا ضیاع ہو رہا ہے، مال برباد ہو رہا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچایا جا رہا ہے، پھر بھی کسی کو خیال بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم پتنگ اڑا رہے ہیں، ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا کسی کو بھی خیال نہیں آ رہا ہے، بلکہ جنون میں، مدہوشی میں، پتنگ اڑانے میں ہی مصروف ہے۔ ایسا نہیں میرے عزیز دوستو، اسلام کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم سوچیں، اسلام ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اس کو ہم مد نظر رکھیں۔ اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ ایسے کام میں مصروف ہو، آپ ایسے کام میں مشغول ہو جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم پتنگ اڑا رہے ہیں، ایک تو دینی خرابی یہ ہے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ اسلام میں تو دوسروں کو تکلیف دینا بالکل نامناسب ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ اسی لیے سب تہیہ کرے کہ انشاءاللہ ہم پتنگ نہیں اڑائیں گے، یہ تہیہ کرے کہ انشاءاللہ ہم پتنگ نہیں اڑائیں گے، ہم اپنے بچوں کو بھی پتنگ نہیں دلوائیں گے، بلکہ اپنے بچوں کو ایسے کام میں لگائے جس سے جسمانی ورزش ہو، جسمانی فائدہ ہو۔ پتنگ اڑانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پتنگ اڑانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہنسی آئے گی، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گے، لیکن آپ اسے دوڑائیں گے، ٹھیک ہے، اسے آپ دوڑائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ایسے کھیل کھلائے جائیں اور ایسے کھیلوں میں اپنے بچوں کو لگایا جائے جس سے جسمانی فائدہ ہو۔ نوجوان حضرات دیکھیے، پتنگ اڑا رہے ہیں، لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ کا وقت برباد ہو رہا ہے، آپ اپنے وقت کو بیکار میں برباد کر رہے ہیں۔ آپ انہی پیسوں کو دینی کاموں میں لگائیے، آپ انہی پیسوں کے ذریعے کسی غریب کی مدد کیجیے، انشاءاللہ آپ کے لیے ذخیرہ جمع ہوگا نیکیوں کا، آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے جسم کو جسمانی کھیل، ایسا کھیل کھیلیے، آپ ایسا کھیل کھیلیے جس سے جسمانی فائدہ ہو۔ آپ جم جائیے، اور اس کے علاوہ فٹ بال کھیلیے، اس کے علاوہ والی بال کھیلیے، اس سے آپ کا جسم حرارت میں آئے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا، چستی آئے گی۔ اسی لیے آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ ہم نے ابھی تک قرآن کی روشنی میں سنا ہے کہ پتنگ کے کتنے نقصانات ہیں، ٹھیک ہے، پتنگ اڑانے سے کتنے نقصانات ہیں، اور ہمارے ذریعے کتنے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور وقت کیسے برباد ہو رہا ہے، یہ ہمیں واضح طور پر بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوجوانوں کو بھی دینی جذبہ پیدا فرمائے، نوجوانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو دینی کام میں لگائے، بیکار وقت میں نہ لگائے، فضول خرچی سے بچے۔ یہ ان آیات کے ذریعے اور ان باتوں کے ذریعے ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ
پتنگ اڑانا بالکل نامناسب ہے، شرعی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے طبی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے، عقل کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے، بالکل وقت کا ضیاع ہے، پیسوں کو برباد کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اور سب تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائیں گے، ہم ایسے کھیل کھیلیں گے جس سے جسمانی فائدہ ہو، ہم اپنے جان کو مال کو ایسے چیزوں میں لگائیں گے جس سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہو۔ یہ تہیہ کرے، یہ ارادہ کرے انشاءاللہ آج سے کہ انشاءاللہ ہم پتنگ نہیں اڑائیں گے، ایسے کھیل نہیں کھیلیں گے جس سے خود کا بھی نقصان ہو اور دوسروں کا بھی نقصان ہو، ایسے کھیل نہیں کھیلیں گے۔ یہ ارادے کرو، بچے بھی ارادے کرے، جوان بھی ارادے کرے، والدین بھی ارادہ کرے کہ ہم انشاءاللہ ایک اچھے کھیل کھیلیں گے، ایک اچھا منظر پیش کریں گے، اچھا ماحول بنائیں گے، اور لوگوں کو، دوست و احباب کو پتنگ اڑانے سے روکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتنگ اڑانے میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ خود کا بھی نقصان ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہے۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔